دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی ملک کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ترکی کا شہر استنبول دنیا بھر میں کیوں مشہور ہے؟ اگر آپ کا ترکی جانا ہو تو کن جگہوں کو لازمی دیکھنا چاہیے؟ شہزادوں کا جزیرہ ترکی میں کس وجہ سے مشہور ہے؟ یہاں کا گرینڈ بازار اتنا اہم کیوں ہے؟ یہی سب موضوعات ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ استنبول ایئرپورٹ، یہ نو تعمیر شدہ ایئرپورٹ انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اس کا سنگ بنیاد 7 جون 2014 کو رکھا گیا تھا، جبکہ باقاعدہ افتتاح 29 اکتوبر 2018 کو ہوا۔ اس سے قبل استنبول کا اتاترک ایئرپورٹ استعمال کیا جاتا تھا۔ تعمیر کی منصوبہ بندی کے وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ تکمیل کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا، جس پر اندازاً سالانہ 20 کروڑ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہوگی۔ اس سے قبل اتاترک ایئرپورٹ کو بھی یورپ کے 5 مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا تھا۔ 8 کروڑ 10 لاکھ نفوس پر مشتمل ملک ترکی عظیم ویژنری لیڈر رجب طیب اردگان کی قیادت میں تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیجئے کہ ترکی نے محض 2018 میں دنیا کو 168 بلین ڈالر کی اشیاء برآمد کی، جبکہ پاکستان کے 2019 میں پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کا حجم 44.5 بلین ڈالر تھا۔ ترکی کی بڑی برآمدات میں آٹو موبائلز، مشینری، فولاد، بجلی کا سامان، قیمتی پتھر، ٹیکسٹائل، پلاسٹک کی اشیاء اور معدنی ایندھن شامل ہے۔ ترکی عجیب ملک ہے، ہماری سوچ سے ذرا ہٹ کے، اس لیے کہ اس کے پاس استنبول ہے۔ فرانس کے مشہور شہنشاہ اور سپہ سالار نپولین بوناپارٹ سے ایک گول منسوب ہے کہ ساری دنیا اگر ایک ریاست ہوتی تو استنبول اس کا دارالخلافہ ہوتا۔ استنبول 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، لیکن مجال ہے کہ جو ٹریفک کی روانگی میں کوئی بے قاعدگی ہو۔ کہیں بھی کوئی اہلکار ٹریفک کنٹرول کرتا ہوا نظر نہیں آتا، سب کچھ خودکار انداز میں ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول وہ شہر ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ اس شہر کا اصل نام بازنطین تھا، جو 330 عیسوی میں اس وقت کے شہنشاہ قسطنطین نے بدل کر اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھ لیا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام اسلام بول رکھا، جو آہستہ آہستہ استنبول ہو گیا۔ فتح قسطنطنیہ کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے کوشش کی، لشکر بھیجے، چڑھائی کی، لیکن اس شہر کو فتح نہ کر سکے۔ بالآخر یہ اعزاز خلافت عثمانیہ کے 21 سالہ حکمران سلطان محمد فاتح ثانی کو حاصل ہوا۔ توپ کاپی محل، توپ کاپی محل کی تعمیر کا آغاز 1459 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کے حکم پر ہوا۔ عمارت کو دیکھ کر عثمانی سلاطین کے ذوق تعمیر کو داد دینے کا دل کرتا ہے۔ محل میں 4 مرکزی احاطے اور بہت سی دوسری عمارات ہیں۔ اس دور میں یہاں 4000 افراد رہائش پذیر تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطان کا وزیر اعظم نماز فجر آیا صوفیہ میں ادا کرنے کے بعد محل کے دیوان خاص میں ملازمین سے ملاقات کرتا اور ضروری فیصلے کرتا۔ اس دوران میں سلطان ایک جالی دار کھڑکی سے کارروائی دیکھتا اور جہاں ضرورت ہوتی فیصلہ سنا دیتا۔ آج کل یہ عجائب گھر کی حیثیت سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے، اگرچہ عجائب گھر میں اس دور کے ظروف، ملبوسات، ہتھیار، فن پارے، زیورات اور بہت سی اشیاء نمائش کے لیے موجود ہیں۔ اس عمارت میں کئی مقدس نوادرات بھی رکھے گئے ہیں۔ آیا صوفیہ، جسے حاجیہ صوفیہ کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، دراصل ایک چرچ تھا۔ اس کی تعمیر پہلی بار 4 صدی عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن یہ کسی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسے دوسری بار تعمیر کیا گیا، لیکن ایک بار پھر فسادات میں تباہی کی نظر ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اس کی تعمیر 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ 1000 سال سے زائد عرصے تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اسے مسجد بنا دیا گیا اور 1935 میں اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بلا شبہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ آیا صوفیہ کو آپ اردو میں مقدس حکمت کہہ سکتے ہیں۔ 180 فٹ بلند و بالا عمارت، اس میں 101 فٹ قطر کے مرکزی گنبد اور اس کے بغلی گنبدوں کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔
یہ عمارت اس وقت کے فن تعمیر کے عروج کی عمدہ مثال ہے۔ عمارت کے اندر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ناموں کے بڑے بڑے فریم نصب ہیں۔ نیلی مسجد۔ ترکی میں نیلی مسجد بھی لازمی دیکھنے والی چیز ہے۔ مسجد کی تعمیر سلطان احمد اول کے دور میں 1616 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ وجہ تسمیہ اس مسجد کی یہ ہے کہ حال کی اندرونی دیواریں زیادہ تر نیلے رنگ کی ٹائلوں سے مزین ہیں۔ رات کے وقت مسجد کے 5 مرکزی اور 8 ذیلی گنبدوں کے علاوہ 6 میناروں سے روشنی پڑتی ہے تو مسجد نیلے رنگ میں نہا جاتی ہے۔ گرینڈ بازار۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ استنبول آئیں اور گرینڈ بازار نہ دیکھیں۔ اس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم ترین مارکیٹس میں ہوتا ہے۔ ایک مرکزی بازار سمیت 61 گلیوں اور 4000 سے زائد دکانوں پر مشتمل اس بازار میں روزانہ 2.5 سے 4 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے 2 سال بعد 1455 عیسوی میں گرینڈ بازار کی تعمیر شروع کروا دی تھی، جو 1460 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں استنبول کا گرینڈ بازار 9 کروڑ 12 لاکھ سے زائد سیاحوں کی آمد کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیاحتی مقام تھا۔ شہزادوں کے جزیرے۔ شہزادوں کے جزیرے استنبول کے مضافات میں ایک اور دیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ بحیرہ مرمرہ کے اندر 4 نسبتاً بڑے اور 5 چھوٹے خوبصورت جزیروں کا مجموعہ ہے۔ نام سے لگتا ہے کہ شہزادے شاید تفریح کی غرض سے یہاں آتے رہے ہوں گے، لیکن معاملہ الٹ ہے۔ بازنطینی دور حکومت میں شاہی خاندان کے افراد کو جلا وطن کرنا ہوتا تو انہیں یہاں بھیجا جاتا۔ تاہم 19ویں صدی عیسوی میں استنبول کے مالدار افراد نے ان جزیروں کو تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس جزیرے کا کل رقبہ 5.5 مربع کلومیٹر ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی مشینی سواری یعنی گاڑی، کار یا موٹر سائیکل نہیں چلتی۔ سیاح سواری کے لیے بگی یا بائیسیکل استعمال کرتے ہیں۔ ایک بگی پر 4 افراد سوار ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز بھی ترکی میں موجود ہے۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہیں مدینے میں سب سے پہلے حضرت کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا نام خالد بن زید اور کنیت ابو ایوب تھی۔ آپ کا ایک اور اعزاز یہ ہے کہ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ کی طرف لشکر بھیجا گیا تو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس میں شامل ہو گئے۔ راستے میں آپ بیمار ہو گئے تو لشکر کے سپہ سالار نے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے رکھنا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کرنا۔ ان کی وصیت کے مطابق دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ان کی قبر کھودی گئی اور وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔